حالیہ دنوں میں بنیر میں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے کہ جس نے تباہیاں مچا دی، گھروں سے لوگ بے گھر ہو گئے، پانی دکانوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں داخل ہو گئے۔ اور بڑی شہادتیں وقوع پذیر ہوئی، معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان سیلاب کی زد میں آ گئے۔ تو آج کا میرا یہی عنوان ہے کہ یہ جتنے بارشیں ہیں، سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، کون بھیجتا ہے؟ اور عنوان کا دوسرا حصہ ہے کہ سیلاب، زلزلے، بارشیں کیوں آتی ہیں، اور عنوان کا تیسرا حصہ ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ سائنسدان تو اپنی سائنس کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، بارشیں کیوں آتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، کئی وجوہات وہ بتاتے ہیں، لیکن سب کا حتمی جواب فقط ایک ہی ہے، اور سچا جواب، حق پر مبنی جواب، کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی بادشاہی ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ بارشیں اتارنے والا ایک ہے، زلزلے برپا کرنے والا وہی ایک ہے، سیلاب لانے والا وہی ایک ہے، اور اس کا نام ہے اللہ۔ آپ بھی زبان سے کہہ دیں اللہ، پھر اونچی آواز سے کہیں، پھر اونچی آواز سے کہیں، شرمائے نہیں، آپ شرم کر رہے ہیں، اونچی آواز سے کہیں کون ہے؟ نہیں بول رہے، منہ کے آگے ہاتھ ہے اور بول نہیں رہے۔ اللہ کہنے میں شرمانا نہیں ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ تو بارشیں اللہ برساتے ہیں، جس کی بادشاہت ہے۔ سیلاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو سیلابوں کا مالک ہے۔ زلزلے برپا کرنے والی وہی ایک ہی ذات ہے، جو قادر مطلق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نظام میں کوئی دخل اندازی نہیں دے سکتا، کوئی روک تھام نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اللہ کے نظام میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام، اللہ کی طاقت، اللہ زلزلہ بھیجتا ہے، دنیا کی اب تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہوئی زلزلے کو روک لی، زمین ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ زمین اس کے تابع ہے، اس کے قبضہ میں ہے، زمین کا وہ مالک ہے۔ جب وہ چاہے کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بارشیں آ جاتی ہیں، جب ارادہ کرتا ہے زمین ہل جاتی ہے، جب ارادہ کرتا ہے زمین پانی چھوڑ دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نوح پر سیلاب آیا، آسمان نے بھی پانی چھوڑا، زمین نے بھی چھوڑا۔ آج تو سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، لیکن ابھی تک اتنی ترقی نہیں اور نہ کر سکے گی کہ وہ اترتی ہوئی بارش کو روک سکے، آنے والے زلزلے کو روک سکے، امڑتے ہوئے سیلابوں کو روک سکے۔ ابھی تک یہ نہیں ہے اور نہ ہوگا، یہ اللہ کی شان ہے۔
اللہ گرمی لاتا ہے، جب گرمی آتی ہے تو کوئی سردی نہیں لا سکتا۔ اللہ پاک سردی کا موسم لاتے ہیں، جب سردی آتی ہے تو اس میں کوئی گرمی نہیں لا سکتا۔ دن کو کوئی رات اور رات کو کوئی دن نہیں بنا سکتا۔ اللہ دن لاتے ہیں، کوئی اس کو رات نہیں کر سکتا۔ اللہ رات لاتے ہیں، کوئی اس کو دن نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے زمین پر رکھے ہوئے پہاڑوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ خزانوں کے مالک ہے۔ اللہ تعالی زلزلے برپا کرنے والی ذات ہے، اللہ بارشیں برسانے والی ذات ہے، اللہ ہی سیلاب دینے والی ذات ہے۔ اللہ کے اس نظام میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کسی کا کوئی زور نہیں ہے، کسی میں کوئی ہمت اور جرت نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، کچھ نہیں بھی کر، ہم سب بے بس ہیں، دنیا کی طاقتیں بے بس ہیں اللہ کے سامنے، سب ہیچ ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی، جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے، ناکامی ہے، جو عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، جو بیماریوں اور صحت تندرستی کا مالک ہے، جو وزارت اور فقر کا مالک ہے، وہی ذات ہے جو کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے۔ یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، امیر بننا بھی ہمارے بس میں نہیں، غریب بننا بھی ہمارے بس میں نہیں، کیونکہ کوئی غریب نہیں ہے جو یہ چاہے کہ میں غریب ہی رہوں۔ ہر آدمی امیر بننے کے چکر میں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امارت اور غربت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کو جتنا چاہے مرضی، زیادہ دے، تھوڑا دے، دے کر چھین لے، نہ دے، اور اتنا دے کہ سمایا نہ جائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تندرست آدمی ہے، اچانک بیماری آ جاتی ہے، اچانک تکلیف ہو جاتی ہے، آدمی بیٹھا بیٹھا اس کے پیٹ میں درد ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی چیز کھائی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، چنے کی دال کھا کر آیا ہوں، چنے کی دال تو سب نے کھائی ہے، ان کے پیٹوں میں نہیں ہوا، درد تمہارے ایک کے پیٹ میں ہوا ہے، تو چنے کی دال سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ آدمی بیٹھا ہے، پرسکون بیٹھا ہے، اور سینے میں درد ہو، اور وہ وجوہات اور اسباب سوچ رہا ہے کہ اس کس سبب سے ہوا، ادھر توجہ نہیں جا رہی کہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج ہمارا وطن عزیز سیلاب کی زد میں، بارشوں کی زد میں تباہیاں مچ گئیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گناہ کیے اس کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہے، صحیح بات کی ہے، لیکن ایک ساتھی نے کہا جی کہ اگر یہ عذاب ہے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ عذاب پھر امریکہ پہ کیوں نہیں آیا، پیرس پہ کیوں نہیں آیا، برطانیہ میں کیوں نہیں آیا؟ وہاں تو اللہ کی نافرمانیاں بہت ہیں، وہاں تو گناہ بہت ہیں، شراب عام ہے، زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، تو وہاں پر کیوں نہیں آیا؟ یہاں تو پھر بھی کچھ عبادت کرنے والے بندے موجود ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے، دھونے والے، نمازی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، پھر ان پر عذاب کیوں ہے؟ اگر گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب ہے تو برطانیہ پہ آنا چاہیے تھا، امریکہ پہ آنا چاہیے، بات تو صحیح ہے، لیکن بات یہ کہ ایک جگہ پر لڑائی ہو رہی ہو، لڑائی کرنے والے بہت سے لوگ ہوں، اور ہم جب اس ہجوم میں جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ان لڑائی کرنے والوں میں ہمارا بیٹا بھی ہے، تو ہم اپنے بیٹے کو پکڑیں گے، اس کو کھینچ لائیں گے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس کو تھپڑ ماریں گے،
اس پہ سختی کریں گے، اسے تنبیہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ لڑائی کرنے والا فقط ایک بیٹا تو نہیں تھا، اور بھی تو تھے، تو آپ نے ان کو نہیں پکڑا؟ ان لڑائی کرنے والوں میں صرف ایک کا انتخاب کیا، اپنے بیٹے کا۔ اسی کو ڈانٹا، ان کو تو نہیں ڈانٹا۔ اسی کو پکڑا، اوروں کو تو نہیں پکڑا۔ اسی کو مارا، اوروں کو تو نہیں مارا۔ لڑائی تو وہ بھی کر رہے تھے۔ تو ہم کہیں گے جی یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں میرے ماننے والے ہو، میرے سامنے جھکنے والے ہو، میرے آگے گڑ گڑانے والے ہو، اور پھر بھی تم باز نہیں آتے ہو، پھر بھی تم شرابوں میں مبتلا ہو، پھر بھی تم بدکاری کی طرف جاتے ہو، تم میرے اپنے ہو کر۔ جیسے ہم اپنے بیٹے کو نکال کر ڈانٹتے ہیں، ایسے اللہ بھی تمام بندوں میں سے ایمان والوں کو نکالتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنوں کو ڈانٹا جاتا ہے۔ تو یہ سیلاب اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، یہ بارشیں اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے۔ اللہ غصے ہوتا ہے۔ چند دوست بیٹھے تھے اور ایک آدمی کا گزر ہوا، ان چند دوستوں میں اس کا بھی دوست بیٹھا تھا، تو اس نے کنکری اٹھائی اور اس کو ماری، اپنے دوست کو ماری، اس کی پیٹھ پر لگی اور اس نے پیچھے دیکھا اور وہ غصے نہیں ہوا، دیکھ کر مسکرایا، حالانکہ اس کو کنکری ماری گئی، کیونکہ وہ کنکری دوست نے لائی، دوست نے لگائی اور دوست کو لگی۔ کوئی اور لگاتا تو غصے ہوتا، لڑائی کرتا، پھر اس کی کنکری دوست کے علاوہ کسی اور کو لگتی تو اور بات تھی، دوست کو لگی۔ تو ایمان والے اللہ کے کیا ہیں؟ دوست۔ بولتے کیوں نہیں؟ ایمان والے اللہ کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اللہ رب العزت بطور تنبیہ کے، بطور عتاب کے ایمان والوں پر سیلاب بھیجتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، تم استغفار کرو۔ تو یہ سب کچھ لانے والا اللہ، اور کیوں لاتا ہے؟ ایمان والوں پر بطور تنبیہ کے، بطور ناراضگی کے۔ یہ ناراضگی اللہ کی ایمان والوں سے وقتی ہوتی ہے، مستقل نہیں۔ مستقل اللہ کی ناراضگی کافروں کے ساتھ ہے۔ اعدت للکافرین، جن کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کافر نماز نہ پڑھے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، کافر شراب پیے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، کافر زنا کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، کافر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس کے کندھے پر نیکی لکھنے والا، گناہ لکھنے والا فرشتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کے کندھے پر ہے، جسے کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات آپ نے پہلے سنی ہے یا نہیں سنی؟ ایمان والے کے دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ بولا کرو، کرامن کاتبین۔ دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا، بائیں کندھے پر برائیاں لکھنے والا۔ کافر کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے نہ اس کی برائی لکھی جاتی ہے نہ اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ ان دو فرشتوں کی چھٹی ہے، کافروں سے چھٹی ہے، جان چھوٹی ہوئی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا نیکی کرے گا تو یہ نیکی ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا، برائی کرے گا تو اس کی سزا دی جائے گی، اس لیے یہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بری و ذمہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ سب کچھ ہمارے لیے، کافروں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے بہت کچھ ہوگا۔ ہمارے لیے دنیا میں جو ہماری مقدر میں ہے وہ ہے، لیکن آخرت میں بہت کچھ ہوگا، بڑی نعمتیں ہوں گی ایمان والوں کے لیے، کافر محروم رہیں گے۔ اگر سیلاب کافروں میں، کافروں کے ملک میں، کافروں کے علاقہ میں آئے تو یہ عذاب ہے،
یہ ان کے کفر کا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور ایمان والوں کی طرف، اگر ایمان والوں کے علاقے کی طرف، ایمان والوں کے شہر کی طرف سیلاب آئے تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اللہ کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں سیلاب کے ذریعے، ایمان والوں کو سیلاب کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یا حرکتیں نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا بے موسمی بارشیں کیوں آتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان والوں کی دھرتی سرزمین جب گناہوں سے بھر جاتی ہے، ظلم اور زیادتی عام ہونے لگتا ہے، رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، قتل و غارت عام ہوتی ہے، شراب نوشی عام ہوتی ہے، بدکاری اور زنا عام ہوتا ہے، تو وہاں ایمان والوں کے رہنے والوں کی اس دھرتی پر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، تاکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ جب کوئی سیلاب آتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ کوئی زوردار بارش آتی تو آپ کا عمل کیا تھا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں سیلاب آئے موبائل لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کیمرہ آن کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور ان خطوں کو، ان جگہوں کو ہم تماشا گاہ بنا لیتے ہیں، سیر و تفریح کے پارک بنا لیتے ہیں۔ لیکن آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ جب سیلاب آیا، جب زلزلہ آتا، جب بارش آتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آسمانوں پر بادل نظر آتا فوراً گھر چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے، اللہ کے گھر میں۔ بادل دیکھتے ہی مسجدیں مسلمانوں سے بھر جایا کرتی تھی، مسجدوں میں آ جاتے، بادل آ۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بادل ہی تو آیا ہے۔ فرمایا کہ یہی کالا بادل، یہی کالا بادل قوم سبا نے دیکھا تھا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بارش ہے، لیکن جب وہ برسا تو بارش نہیں تھی، وہاں پتھر تھے، پتھر برسے تھے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس لیے ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب سیلاب آئے استغفار کی کثرت کی جائے، جب بارشیں آئیں سیلاب کی صورت بن جائے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی صحابہ کرام کا سبق اور درس ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جھکنا چاہیے۔ اور تیسرا عنوان، اس عنوان کا تیسرا حصہ کہ سیلاب آنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے، جانی اور مالی ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمام عالم اسلام کے مسلمان جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں۔ تمام مسلمان عالم اسلام کے ایک بدن کی مانند ہیں۔ بدن کے کسی حصہ میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ پورے بدن میں آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہو تو صرف سر میں نہیں پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہو تو پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک جسم کی طرح عالم اسلام کے مسلمان ہیں، جہاں کسی کے تکلیف ہو تو اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے کہ مجھے تکلیف ہے۔ مسلمانوں کے درد کو مسلمان اپنا درد تصور کریں، اپنی تکلیف تصور کریں، اپنی مصیبت سمجھیں۔
اور پھر ان کی مدد کریں۔ کیسے؟ پیٹ میں جب درد ہوتا ہے تو پاؤں اس کی مدد کرتے ہیں، ہاتھ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، آنکھیں بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ پاؤں کیا مدد کرتا ہے جی؟ پیٹ میں درد ہو تو وہ چل کر ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے، یہ پاؤں مدد کر رہا ہے پیٹ کی۔ آنکھیں مدد کرتی ہیں، راستہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ ہاتھ مدد کرتے ہیں، پورے جسم کے اعضاء، کان مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کان ڈاکٹر کی ہدایت سن رہے ہیں، نسخہ لکھا ہوا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور میڈیسن خرید رہے ہیں، پھر اس کو دی جا رہی ہے۔ درد تو پیٹ میں اور پاؤں کہیں کہ میں تو نہیں جاتا کیونکہ میرے تو تکلیف نہیں ہے، تکلیف تو پیٹ میں ہے، مجھے تو نہیں ہے۔ ہاتھ بھی انکار کریں، میں کوئی تعامل نہیں کرتا، ایسے نہیں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سمجھانے کے یہ مثال دی ہے، جیسے بدن میں کسی عضو میں تکلیف ہو، اس بدن کے تمام اعضاء اس کے معاون بنتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں۔ مسلمان بسنے والے کسی خطے میں مسلمانوں کو تکلیف ہو تو باقی مسلمان اس کے درد کو بانٹیں، اس کے غم میں شریک ہو جائیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد کو پہنچیں۔ آج شمالی علاقہ جات میں سیلاب ہے، سیلاب کی تباہی ہے۔ ضلع بنیر میں بازاروں میں سیلاب کا پانی، تباہیاں ہو گئی، بازار اجڑ گئے، دکانیں ختم ہو گئیں، سامان سیلاب کی زد میں آ گیا، بہہ گیا، معصوم بچے بہہ گئے، عورتیں سیلاب کے پانی میں آ گئیں، شہادتیں ہو گئیں۔ ایک ہی دن میں 300 سے زیادہ شہادتیں ہوئی، ایک ایک گھر سے 12 جنازے اٹھے، ایک خاندان سے 24 جنازے اٹھے، ایک بستی بالکل ختم ہو گئی، وہاں پر پانی پانی ہے، جیسے یہاں کوئی آبادی تھی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آفات آئیں، لیکن ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، اور ہم دعا گو ہیں ان جماعتوں اور ان تنظیموں کے لیے، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تنظیموں کو، اور اس میں زیادہ تر حصہ امداد کرنے والوں کا، تعاون کرنے والوں کا دینی مدارس کے علماء اور طلباء ہیں۔ وہ بڑھ چڑھ کر وہاں پر مدد کو پہنچے ہوئے ہیں، اور تنظیم